اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، میں مسلسل نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے سرکار مولا کائنات کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنے بساط کے مطابق صحیح کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ تسلسل میں نہج البلاغہ میں موجود ترتیب کے اعتبار سے تیسرا خطبہ جو انتہائی مشہور ہے، خطبہ شقشقیہ کے نام سے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وضاحت میں گزارش کر چکا کہ خطبہ شقشقیہ چونکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان میں بے انتہا اختلافی ہے، اور اس میں اختلاف اس لیے بھی شدید ہو گیا ہے کہ مولا کائنات نے خلافت کے سلسلے میں شکوے کیے ہیں، اور جو لب و لہجہ سرکار مولا کائنات نے اختیار کیا ہے، اس لب و لہجے کی بنیاد پر یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی اس طرح سے خلافت کے سلسلے میں بات کہہ سکتے ہیں اور ایسا شکوہ کر سکتے ہیں کہ جس شکوے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ سے پہلے تسلسل خلافت صحیح نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے جس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے، مان لینے کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی پھر سے غور کرے، لہذا آسان یہی ہوتا ہے کہ اسی کو انکار کر دیا جائے کہ یہ خطبہ ہی مولا کائنات کا نہیں ہے۔ حضرت علی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان غور کرے، فکر کرے کہ کیوں ایک مرتبہ انسان خاموشی اختیار کر سکتا ہے، اور خاموشی کے بعد پھر کیوں اس بات کو اٹھاتا ہے اور بات میں شکوے کا لب و لہجہ اختیار کرتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ایسا کر سکتے ہیں، اور کیا حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے، اس پر غور کریں۔ میں نے چاہا ہے کہ اس کو اس اعتبار سے پیش کیا جائے کہ واقعاً آدمی غور کرے، لہٰذا میں نے اپنے اس خطبے کی وضاحت کے پہلے حصے میں یہ بات بتانے کی صحیح کی اور کوشش کی ہے کہ یہ خطبہ اپنے اسناد کے اعتبار سے نہج البلاغہ میں موجود جتنے بھی خطبات ہیں، سند کے اعتبار سے اور زیادہ قوی ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے شرح نہج البلاغہ پیام امام میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اسی خطبے کے شرح کے ضمن میں، یعنی خطبہ شقشقیہ کے شرح کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ مکمل نہج البلاغہ کے سلسلے میں شارحین اور نہج البلاغہ پر نگاہ رکھنے والوں نے جو بھی اسناد پیش کیے ہیں، ان سارے اسناد میں خطبہ شقشقیہ کے لیے الگ سے 2-3 اور بھی سندیں ملتی ہیں جو اس خطبے کی ایک الگ سے خصوصیت ہے، لہذا انکار کا کوئی موقع اور محل باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ یہ مولا کائنات نے خطبہ نہیں کہا ہے بلکہ آپ ہی کا خطبہ ہے۔ رہا اس بات کے تسلیم کر لینے کے بعد یا کم سے کم سند کے آ جانے کے بعد، اب سند پر آدمی غور کرے، جس کو غور کرنا ہے، اسناد نہج البلاغہ خود ایک کتاب موجود ہے، اس میں دیکھے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے پیام امام جو جدید ترین ابھی حال میں شرح کی گئی ہے نہج البلاغہ کی، اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے دیکھے کس حد تک معتبر بات کہی جا رہی ہے، کس طرح سے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد البتہ جو سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں سوچنے کے لیے، اور میں جو غور کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب اسی خطبے میں سرکار مولا کائنات نے اپنے صبر کی بات کہی ہے، یعنی
کہ لفظ بولا تھا تسلیم و رضا. جب آپ نے اپنے کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اس کی رضا پہ راضی ہو گئے اور سر جھکا دیا ہے، تو بعد میں شکوہ کیا؟ کیوں؟ یہ کیا تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے کہ اس لب و لہجے میں جو ہے شکوہ کیا جائے؟ ایک ویلڈ پوائنٹ کے ذریعے سے جو ہے انسان سوچ سکتا ہے کہ اب تک خاموش رہے اور اس میں اظہار کیا کہ ہم راضی رہے اس بات پر، حالات پر ایسا تھا، حالات پر ہم راضی رہے. تو پھر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد یہ شکوہ، کہ دونوں میں تضاد ہے. ضد پہ آئے تھے تسلیم و رضا کے بالکل خلاف یہ شکایت، یہ خاموش رہنے ہی وہ تسلیم و رضا کے موافق تھا. ہاں، اس پر غور کرنا چاہیے. مگر میں اس بات کو کہنے سے پہلے ایک گزارش کروں کہ سرکار مولا کائنات جو خاموشی اختیار کی، بلکہ اسی خطبے میں اظہار فرمایا ہے کہ حالات کو دیکھا میں نے تو حالات کو دیکھنے کے بعد تکالیف میری اپنی جگہ، اور ان تکالیف کے مقابلے میں دو طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے. امام نے فرمایا کہ دو باتیں، کہ یا تو میں حملہ کر دوں جبکہ ہاتھ نہیں ہے، یعنی لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. بیدن جذاب نے کہا کہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوں، قیام کر جاؤں اور حملہ کر دوں اور اپنا حق جو میرا ہے اس کو لے لوں. یا یہ کہ میں صبر کر کے بیٹھ جاؤں. لیکن میں نے فیصلہ یہی کیا کہ صبر کر لینا چاہیے، اور میں نے صبر کر لیا. جبکہ تکلیف کا عالم یہ تھا کہ جیسے آنکھ میں کسی کے ریت پڑ جائے اور حلق میں ہڈی ہو، اس کی کتنی تکلیف ہو سکتی ہے انسان تصور کر سکتا ہو. تکلیف کے باوجود میں نے فیصلہ کیا اس مرحلے میں میں صبر کر لوں، اور صبر کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی میراث کو لٹتا ہوا دیکھا. اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا. میں نے پہلے اس سلسلے کے پہلے حصے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ابن الحدید معتزلی نے اپنی شرح میں اس کے پہلے والے خطبے میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ حضرت علی اپنے تمام فضائل و مناقب اور اپنے تمام برتری کے باوجود ہر مسئلے میں دوسروں کے مقابلے میں افضل اور برتر تھے، مگر مصلحت کے پیش نظر آپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی. اور اس مصلحت کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ مصلحت کیا تھی. کس نے تذکرہ کیا؟ ابن الحدید معتدلی نے. کہ مصلحت اس میں یہ تھی کہ عرب جو ہیں وہ آپ سے خوش نہیں تھے، عرب آپ سے خوش نہیں تھے، آپ پہ راضی نہیں تھے، لہٰذا آپ نے خاموشی اختیار کر لی. ایک وجہ بیان کی. لیکن میں نے اس پہلے حصے میں اس بات کہی کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے جو دلیل بھی پیش کرنا چاہیے تھے کہ واقعاً آپ سے خوش نہیں تھے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ بات کہی جائے کہ آپ سے خوش نہیں تھے، بلکہ وہ اصلاً عرب جو ہے وہ خود اسلام کے پھیلنے ہی سے خوش نہیں تھے. میں آج اسی بات کو تھوڑا سا، اور چونکہ ایک مطالعے میں سیرت ابن ہشام ایک بہت ہی مشہور کتاب، اور اس سیرت ابن ہشام میں اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 316 پر یہ بات لکھی ہے کہ لما توفات نبی، جب نبی کریم نے وفات پائی، نبی کریم کے وفات پاتے ہی ارتدت العرب، عرب مرتد ہو گئے. زمانہ نہیں گزرا بلکہ وفات پاتے ہی عرب مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. یعنی جو بھی درس، جو بھی باتیں پیغام پہنچایا تھا سرکار رسالت میں آپ نے، اور سے تو کیا ایک لمحے میں ایک دم سے مرتد ہو گئے. یعنی تھے تو منافق، نفاق تھا، وہ نفاق اندر سے باہر بھی آ گیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی ترقی ہو، بڑھے آگے. نہ بڑھنے کی صورت میں اب
سرکار رسالت آپ کی وفات کے بعد بہرحال جس راہ پر اسلام چل رہا تھا، جس پٹری پر چل رہا تھا اسلام، وہ پٹری بدلی تو یقیناً، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پٹری بدلی، اس لیے کہ یہ بہت ہی تحقیق طلب بھی چیز ہے اور سوچنا چاہیے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو اگر نبی کریم کے بعد جو سلسلہ جاری ہوا اس سلسلے میں دیکھا جائے تو ہر ایک نے اپنے بعد کے لیے فکر کی ہے کہ میرے بعد کون اور کیسا ہونا چاہیے، جبکہ نبی کریم کے بعد ان کی جگہ پر آنے کے لیے یہی فخر کیا جا رہا تھا کہ رسول اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے بعد اپنے لیے امام معین کر لیں، اس پر فخر کیا۔ اور آج تک اس سلسلے کو ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ رسول نے یہ خود اپنی طرف سے کسی کو معین نہ کر کے امت کو آزاد چھوڑ دیا کہ امت آزاد ہے اپنے لیے امام کا انتخاب کرے، اور اس کی بنیاد پر یہی فخر کے ساتھ بات کرتے کہ کتنا عمدہ یہ کام ہوا کہ امت نے اپنے لیے ایک امام کا اور رہبر کا اور قائد کا جو انتخاب کر لیا۔ مگر خود سوچنے کی بات ہے کہ اگر آزاد چھوڑ دیا تھا نبی کریم نے تو نبی کریم کی سنت کو تو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے آزاد ہو کر کے لوگوں نے اپنے لیے قائد کا انتخاب کر دیا تو اسی کے بعد کیوں استخلاف ہو رہا ہے کہ پہلے ہی خلافت میں اپنے بعد کے لیے خلیفہ کا نامزد کرنا کہ اب میرے بعد یہ ہوں گے، اس کا مطلب کہ سنت نبی کریم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یہ خود خلاف ورزی کیوں نہیں کوئی آواز اٹھاتا ہے، کیوں نہیں کوئی جو ہے صدا بلند کرتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ جب نبی کریم نے آزاد چھوڑا تھا تو جن کو امت نے چن لیا تھا انہیں بھی چاہیے کہ آزاد چھوڑ دے، اپنے بات کے لیے کسی کو نہ کرے۔ پھر اس کے بعد استخلاف کے بعد جب دوسری خلافت کے لیے معین ہی کر دیا جاتا ہے کہ فلاں خلیفہ ہوں گے، فلاں جگہ کے لیے ہوتے ہیں، اول تو یہ گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کو فکر ہوتی کہ میرے باپ جی کی کیسے صحیح ہونا چاہیے ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو نبی کریم کو کیوں نہیں چاہیے کہ ایسا کریں؟ بلکہ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ خود قرآن کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہوتا ہے کہ اپنے بات کے لیے جو ہے لوگوں کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو ایک جگہ لے کر کے آئے ہیں تو اپنے بات کے لیے راستہ بتا کے جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے وہ لب و لہجہ، سخت ترین لب و لہجہ اختیار کیا ہے، یہ کہ یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچا دیجئے، فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ لب و لہجہ آخری رسول کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، افضل المرسلین کے لیے، اپنے حبیب کے لیے یہ لب و لہجہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس نبی نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جتنی اذیت اس راستے میں مجھے اٹھانی پڑی ہے، 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نے اتنی اذیت نہیں اٹھائی، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہیں پہنچائی، یہ کام نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ عقلی چیز سمجھ میں آنے والی، تو قرآن بالکل صاف صاف گفتگو کرتا ہے، سمجھ میں آنے والی بات کہتا ہے۔ خود قرآن نے بھی اپنے بارے میں بات کہی ہے کہ لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا، خالی پڑھو تو قرآن تم سے بات کرنے لگتا ہے، قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا اور لگے گا کہ تم مجھ سے بالکل سامنے کی بات کہہ رہا ہے قرآن، کہ اتنے عظیم نبی جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، کائنات افضل المرسلین مانتی، یہ لب و لہجہ کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو ایک کام یہ، اور ساری اذیتیں اور سارا کام ایک طرف، گویا کہ یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پوری امت کو ایک منزل پہ لانے کے بعد اگلا رستہ ہی نہیں بتائیں کہ اب کدھر جانا ہوگا، تو اس مطلب کہ آپ نے یہ لا کر کے ان کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ آپ اس کے بعد جو کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس کے ساتھ میں رہنا ہے، کسی کو ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ نے اتنی محنت کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا۔ بتانا تو چاہیے کہ میں نہ رہوں تو آپ کو جو ہے کدھر چلنا چاہیے، کس کے ساتھ چلنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، چاہے یہی کہہ کے جاتے کہ آپ جو ہیں
اپنے لیے جو ہے منتخب کر لیجئے گا، یہی کہہ کے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر کہہ کے گئے جو کہ متفق علیہ ہے، مسلمانوں میں حدیث کہ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کوئی جو ہے کسی کی موت آ جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو گویا کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ خالی اس حدیث پر بھی آدمی غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے وقت کا امام بنائے اور اعلان کرے، اپنے وقت کے امام کو پہچانے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونا چاہیے ہے، آپ کو صرف تلاش کرنا ہے، پہچاننا ہے، نہیں کہ بنانا ہے، نہیں کہ منتخب کرنا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر نہ پہچانے بغیر مر جائے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سوچیں اگر مرنے اور دوسرے کے انتخاب کے درمیان جتنی دور تک اسلام پھیل چکا ہے اتنے دور میں اگر کسی کی موت آ گئی تو اس کی جاہلیت کی موت کی ذمہ داری کس کے کندھے پہ آئے گی؟ بنانے والوں کے یا بتانے والے کے، کہ جس نے کہا ہے کہ اگر بغیر معرفت کے مر جائے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو اگر جب تک لوگ انتخاب کریں گے، کہیں بیٹھیں گے، جھگڑیں گے، لڑیں گے، بتائیں گے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، اتنی کیا کسی نے موت کی بھی ذمہ داری لی کہ موت اتنی دیر تک کسی کو نہیں آئے گی؟ پورے دائرے اسلام میں جہاں تک اسلام پھیل چکا ہے، نہ جانے کتنے اتنی دیر میں موت کے منہ میں آ جائیں گے۔ جب اتنے دیر موت کے منہ میں آ جائیں گے تو اب اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ پہلے والا اس دنیا سے چلا چکا، چاہے وہ نبی کی صورت میں امام رہا ہو یا اس کا بتایا ہوا کوئی امام رہا ہو۔ اگر وہ جو ہے اس کے موت اور دوسرے کے انتخاب کے فاصلے کے درمیان جو ہے کسی کی موت آ گئی تو اس نے تو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اپنے دور کے زمانے اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانا، اس کا نام تک بھی نہیں جانا اس نے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ قیامت میں کون جواب دے گا؟ وہی جو اس سے پہلے گزر چکا، اسی کی ذمہ داری تھی کہ میں اپنے ہی حیات میں اگلے امام کو بتا دوں تاکہ میری موت اور دوسروں کے درمیان کا کوئی فاصلہ ہی نہ رہ جائے، پہلے ہی سے پہچانتا ہو کہ ان کے بعد یہ ہیں۔ اس لیے اتنا وقت کی نبی کریم جو ہے میدان غدیر میں آئے، پہچنوا دے، مدینے تک پہنچے، زمانہ کچھ گزرے، اتنے دنوں میں آپ سب کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ خطبے میں جو خطبہ غدیر آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں جملہ کہ جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود ہیں ان تک یہ بات کو پہنچا دے، ذمہ داری ہے۔ ٹھیک اس وقت جو ہے ذرائع ابلاغ نہیں تھے کہ لمحے میں جو ہے پوری دنیا میں بات پہنچ جائے، لہذا جتنے ہیں ان کے لیے ذمہ داری کہ جو ہے اس کا فریضہ ہے، اس پر واجب ہے کہ جو لوگ نہیں تھے ان تک پہنچائے، حتیٰ کہ نسل بعد نسل میں پہنچاتا رہے کہ نبی کریم اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہے ہیں اپنے بات کے لیے۔ ورنہ اگر یہی خوبی تھی کہ نبی نے آزاد چھوڑ دیا ہے تو اس خوبی کو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ پہلی خلافت کے بعد دوسری کے لیے استخلاف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بھی اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو کوئی راستہ نہیں ملے گا، کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہوگا۔ پہلے میں استخلاف، دوسرے میں شورا بنا دیتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ ہوں گے، اتنے لوگوں میں ان میں سے جس پر جو ہے زیادہ لوگوں کا اتفاق ہو جائے گا، 10 نام مطلب بتا دیے جاتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے کسی ایک کا نام جو ہے جس پر لوگ متفق ہو جائیں گے اور اس میں زیادہ ہوں گے اس کو چن لیا جائے گا، اس کو شورا، کہ جس میں مشورہ کر لیں اور جس کے مطلب رائے زیادہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آ کر کے ہو جاتا ہے کہ یہ تیسرے مرحلے کے شورا ہو گیا، اور چوتھے مرحلے کے لیے آ کر کے جو ہے طے کر لیا قہر و غلبہ۔ قہر و غلبہ کیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اردو زبان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو غالب آ جائے کہ اپنی قوت سے، طاقت سے، اپنے خاندان سے، جس کے اور غالب آ کر کے اگر تب بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ میں جو ہوں اللہ کے نبی کا خلیفہ ہوں، تو چونکہ وہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا ہے، تو قہر و غلبہ جو ہے یہ اس کے خلیفہ ہونے کے۔ یعنی جتنی دنوں تک آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ ہے، اس میں ایک راستے پہ باقی ہی نہیں رہتے۔ ایک راستے پہ باقی نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بلکہ ہم کہیں کہ اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں اپنے گھر سے تو اس میں جو بتایا تھا تو دوسرا جملہ یہی تھا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب،
میں نکل رہا ہوں بتانے کے لیے لوگوں کو، کیا بتانے کے لیے؟ اچھائیاں بھول چکے ہیں، برائیاں جس پر عمل کرنے لگے ہیں، اور دوسری کیا چیز؟ میں اپنے نانا رسول کی سیرت اور بابا علی کی سیرت کو یاد دلانے جا رہا ہوں۔ بیچ میں اور کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ میں سیرت بدل گئی، سیرت بدلتے ہوئے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آزاد ہی چھوڑ دینے کو آپ نے مان لیا ہے کہ آزاد رہنے کا نام جو ہے رسول اللہ نے کسی کو جو ہے نہیں بنایا، ہمیں اختیار دیا، تو وہی باقی رہتا ہے کم سے کم، نہ باقی رہنا یہ ساری چیزیں بدلتے رہنا، بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت بدل دی، ہر ایک کی اپنی اپنی سیرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ سرکار مولائے کائنات نے جو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں جو یہ بات آپ نے فرمائی کہ میں صبر کروں یا یہ کہ اٹھ کھڑا ہوں، تو صبر کو ترجیح دی، تو یہ صبر کی ترجیح کے دینے کے بعد کیا یہ دونوں میں ضد نہیں ہے کہ آپ شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں؟ اس وقت حالات ایسے تھے، آپ نے خود ہی حالات کا تذکرہ کیا، کبھی یا دن جزا کہ اب گویا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں جو ہے میرے لیے، میرے ہاتھ میں کوئی سہارا نہیں، نہ کیسے میں، لہٰذا میں نے صبر کو ترجیح دی۔ تو اس وقت بلکہ اپنی اس بات کو مکمل کروں کہ یقیناً جو ہے منافقین کھل کر کے سامنے آ گئے تھے اور وہ الٹے پاؤں پلٹنے لگے تھے، جیسا کہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں یہ بات لکھی، اپنی کتاب سیرت ابن ہشام میں لکھی کہ عرب جو ہے مرتد ہو گئے تھے، پلٹ کر کے واپس جانے لگے تھے اور وقن پلٹ کر جانے لگے تھے، دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں پلٹ کر کے آئے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اسی دور میں، اتنے ہی دور میں، وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو نبی کریم نے جو ہے بند کر دیا تھا کہ ترجیح کا سبب نہ خاندان ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ مہاجر اور غیر مہاجر، انصار اور مہاجرین کا، یہ ساری باتیں جو ہیں نبی کریم کے بعد جو یہ طبقاتی نظام بنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ چونکہ ہیں گھر والوں میں سے ہیں، یا یہ کہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، یا اور یہ تو اپنے گھر والے انصار ہیں، نصرت کرنے والوں میں سے ہیں، ان کی حیثیت اور ہے، مہاجرین کی حیثیت اور ہے، جو ان کے خاندان والوں اس کی حیثیت اور ہے، جو دور والے ہیں ان کی حیثیت اور ہے، حتیٰ کہ بیت المال کے تقسیم وغیرہ میں بھی جو ہے قریشی اور غیر قریشی میں جو ہے سارے امتیازات جو ہے لے کر کے نبی کریم نے جو ہے کوئی چیز، ساری امتیازات کو مٹا دیا تھا، سارے امتیاز کو مٹا دیا تھا، اور مٹا کر کے نہیں، سب سے وہی قرآن کی آواز کو کہ سب سے معظم و مکرم وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے متقی ہے، با تقویٰ ہے، با کردار ہے، وہ معظم ہے، نہ اس کا قرشی ہونا، نہ غیر قرشی ہونا، نہ اس کا مہاجر ہونا، نہ انصاری ہونا، نہ یہ کوئی چیز ہے کسی کے طبقاتی نظام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ کیوں؟ جو سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ پلٹ گئے۔ اس سے پہلے قبائلی نظام تھا، ہر ایک کو فخر تھا قبائل کے نظام، ہم فلاں قبیلے سے، ہم فلاں قبیلے سے، یہ شرف والا قبیلہ، وہ شرف والا قبیلہ، یہ سارا نظام ان کے ہاں پایا جاتا تھا، وہ دھیرے دھیرے جو ہے پلٹا کر کے لے کر کے آنے لگے ہیں اور جو اسلام کا حصہ بنانے لگے۔ سرکار مولائے کائنات کو موقع ملا ہے، جب موقع ملا ہے کہ اب پلٹ کر کے آنے ہیں، یعنی خود جب آپ نے بیعت کے موقع کے اوپر جو آپ نے خطبہ دیا ہے کہ کتنی بھیڑ تھی، بلایا تو نہیں گیا تھا کہ فلاں جگہ لوگ جمع ہوں اور ہم مشورہ دیں، لوگ ٹوٹ کر کے خود آئے تھے، خود ٹوٹ کر کے آئے تھے اور آگر بیعت کرنے کے لیے تیار، موقع ملا۔ تو اب یہ میں جو بات کہی کہ کیا صبر، تسلیم اور رضا کے خلاف تھا یہ مولا کا شکوہ کرنا یا نہیں، یہ ایک الگ بات تھی اور یہ بالکل الگ ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آج اگر مجھے ایک حقیقت کے بیان کرنے کے لیے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، مجھے ایک حقیقت یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ چیز فلاں کی ہے یا میری ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آج مجھے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور اگر میں زبان کھولوں تو زبان کاٹ دی جائے، میرا جان لے لیا جائے، مجھے یقین ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ آج میں اپنی زبان کو بند رکھوں۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں حملہ کر دوں، جی تو چاہتا تھا کہ میں بول دوں، لیکن یقیناً مجھے یقین تھا کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، میں حملہ نہیں، میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے کو گویا کہ تباہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے یا حالات کل مجھے میرا ساتھ دے سکتے ہیں، موقع ملے گا تو کہیں آنے والی تاریخ جو ہے مجھے میرا شکوہ نہ کرے
کہ جب ایک حقیقت کو جانتے تھے، ایک سچائی تھی، ایک واقعہ تھا، تو جب موقع ملا تو اس وقت تو بتا دینا چاہیے تھا، تاکہ آئندہ کے لوگوں کے لیے اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کل اس چیز کو نہیں کہہ سکے تھے ان حالات کی بنیاد پر، تو کہیں ایسا کہ جو غلط ہوا اسی کو حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ آج موقع مل گیا ہے، وہ صبر اور یہ حقیقت کے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دوسروں پر ایک طرح سے رحم ہے، دوسروں پر ایک طریقے سے کرم ہے، دوسروں کے اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے ایک دوسرے کی بھی ذمہ داری ہوتی۔ میں اگر کوئی چیز بیان نہ کر سکوں تو یقینی طور پر لوگ کہیں گے عالم تھے مگر نہیں بتایا۔ خود اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میں نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کے نزدیک شکوہ نہ ہو سکے کہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے حجت تمام کی ہے رسول کو بھیج کر کے۔ اس نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ تاکہ اللہ کے پاس آ کر کے ان کی حجت اللہ پہ قائم نہ ہو بلکہ اللہ کی حجت ان پہ قائم ہو سکے کہ ہم نے تم کو بے خبر نہیں رکھا تھا۔ تو اب اگر ہم انہیں وسیع برحق سمجھتے ہیں، نمائندہ الہی سمجھتے ہیں اور ہیں واقعی طور پر، تو ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو اپنی زندگی میں حقائق کو واضح کر دیں، بتا دیں، ورنہ انسان بعد میں یہی کہے گا کہ کیا وہ نہیں تھے، کیوں نہیں انہوں نے بتا دیا؟ اگر یہ واقعہ نہیں تھا تو یہ سچائی تھی تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا، انہیں نے بھی تو نہیں بتایا، انہیں اس چیز کو تذکر نہ جانے کتنی چیزوں کے بارے میں کہا جاتا۔ بلکہ اس کی وضاحت کے لیے میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو بھی کہ فلاں نے حق کو لے لیا، فلاں نے حق کو غصب کر دیا، فلاں حکومت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ حکومت میں ہو گیا، اس خلافت میں یہ ہوا، نہ جانے کتنی چیزیں کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک سب سے آسان ایک بڑی جماعت کے سامنے بات کہہ دی جاتی ہے اور جو سامنے کی بات ہوتی ہے فوراً آدمی قبول کر لیتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی فلاں اور فلاں نے غلط کیا تھا۔ تو جب غلط کیا تھا تو اس کے بعد تو وہ خود ہی ہو گئے تھے خلیفہ، انہیں نے کیوں نہ اس کو صحیح کر لیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو صحیح کر لیتے، لے لیے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی اس اعتبار سے سوچتا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ جب ان کی باری آئی تھی تو حقیقت کو بیان کرتے، حقیقت کو لے لیے ہوتے، حق کو لے لیے ہوتے۔ نہ لینا اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں اور جن کا حق تھا ان کا نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بات نہیں تھی، آپ خود اپنی طرف سے بات کو لگا رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ آپ تو یہ بات کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے دور میں اس چیز کو کیوں نہیں بیان کر دیا کہ یہ غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، غلط ہوا۔ جس کو بیان کر رہے ہیں اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ ان کا ہی کلام نہیں ہے۔ اس میں نہ جانے کتنی باتوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو تسلیم نہیں کیا نہیں بیان کریں تو یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ ان کا قول نہیں ہو سکتا، نہ بیان کریں تو ان کو چاہیے تھا کہ کیا حق تھا اور کیا نہیں حق تھا جو اس کو بیان کرتے، اس کو چاہیے تھا کہ ہمارے حق۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے میراث کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے بھی شرح کرنے میں اس بات میں، جہاں نبی مولا کائنات نے اسی خطبے میں کہا، بھی میں عبارت کو پڑھوں گا کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا خلافت کو میراث کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے ثابت کہ ہاں خلافت کو بھی میراث کہا جا سکتا ہے، ابھی اس کو تذکرہ کیا کر سکتا ہوں، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہ کہا بھی جا سکتا مگر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی کہ واقعاً جو اس سے پہلے جو ان کے گھر کی چیزوں کو لے لیا تھا واقعی میراث کے طور پر تھی، رسالت میں آپ کی میراث تھی مال اعتبار سے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ خود وہ حق بھی جس کا اعلان جو ہے نبی کریم کر کے گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے کون وصی ہوگا، کون خلیفہ ہوگا، کون وزیر ہوگا، وہ بھی، اور مالی اعتبار سے بھی جو واقعی طور پر ایک اولاد کو، صاحب خانہ کو میراث ہونا چاہیے، وہ بھی مراد ہے کہ میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ تو اب جب کہہ رہے ہیں تو کہنے کے بعد جو دوسرے یہ کہ جب یہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ انہی نے اپنے دور میں کیوں نہیں کر لیا، کیوں نہیں لے لیا، یہ سوچنا چاہیے کہ پہلا دور کتنا تھا اور جس دور ان کو ملا ہے اس میں، اور پھر اس دور کے بعد پھر کن کا دور آیا اور اب تک کس کا دور باقی رہا ہے۔ تو اگر بیچ میں 4 سال کا دور ملے تو ہم تو کہتے ہیں سب کچھ کہا، سب کچھ لیا، لیکن پھر بعد میں وہی پہلا والا تسلسل آ جاتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ انہیں پھر واپس لے لیا، پھر واپس کر لیا ہے۔ جو کہتے ہیں رسالت مولا کائنات، اس کے انکار
کہ نہیں یہ ان کا خطبہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں کہہ سکتے، یعنی حقیقت بیان کریں تو انکار ہوتا ہے، نہ کہیں تذکرہ ملے، نہ کہیں ذکر کریں، نام لے کر کے نہ کہیں مثلاً، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو مل گئی تھی خلافت، کیوں نہیں ایسا کر لیا گیا تھا۔ کاش کہ انسان کسی ایک بات پر باقی رہے اور سمجھے، غور کرے کہ کہا جا رہا ہے تو کیا کیا چیز تو میرا کیا کی چیزیں لے رہی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو مولا کائنات نے شکوہ کیا ہے وہ ان کے صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں مسئلہ آتا، بھائی یہ ایک زمانہ گزر گیا، ہو چکی بات، اس کو دہرانے سے کیا فائدہ، اس کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ۔ حضرت علی کا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جو ہے اب تو ان کو مل گیا ہے، اب وہ اس جگہ پر آ چکے ہیں، آنے کے بعد جو ہے اب اس پرانی بات کو کہ یہ غلط ہوا اور ایسا کر لیا، کہے کے لیے دہرا رہے ہیں۔ دہرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ایک حقیقت اور حق معلوم رہے کہ یہ غلط ہوا، اس غلط ہونے کو آدمی مانے کہ یہ غلط ہوا اور یہ حق نہیں تھا۔ ایک واقعہ ہونا کہ واقعہ تو ہوا، کیسا ہوا، اس واقعے کو نہیں سارے، لیکن جو واقعہ ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، اس کو مانا کہ وہ غلط ہوا۔ یعنی ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ خلیفہ نہیں تھے؟ بھائی ہوئے، تاریخ کون انکار کرے گا کہ خلیفہ نہیں ہوئے، لیکن کیا ان کا خلیفہ ہونا صحیح تھا، اس دن اس جگہ پہ آنا صحیح تھا، اس جگہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ خود وہ نشست، وہ عہدہ، وہ رتبہ، اسی لیے جو مولا کائنات نے لفظیں استعمال کی ہیں کہ لقد تقمص، اس کو لباس بنا کے پہن لیا۔ لباس عام طور سے اپنی زینت کے لیے ہوتا ہے، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے اور جسم کی زینت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو ہے مرد اور عورت کے رشتے کو ازدواج میں جو ہے ایک دوسرے کو لباس قرار دیا ہے، تاکہ ایک دوسرا جو ہے دوسرے کے عیوب کے چھپانے کا سبب بنے، ایک دوسرے کی زینت کا سبب بنے، ایک دوسرے کو لباس جو ہے اپنے لیے زینت کا سبب ہوتا ہے اور اپنے اندر عیوب کو چھپانے کے لیے۔ مولا نے فرمایا کہ جب کہ اسے یہ معلوم تھا، یہ پتہ تھا کہ میں جو ہوں رہا یا چکی کے قطب کی منزل رکھتا ہوں، یعنی اپنے لیے لباس کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، قطب کی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی اس جگہ سے اپنی زینت بڑھانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں معاشرے کو بہکنے سے، بھٹکنے سے اور پستی کی طرف سے جانے سے سنبھالنے کی جگہ تھی، اور اس کے لیے ایک مرکز کی اور قطب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ تھا کہ قطب میں ہوں، پتہ تھا کہ قطب میں ہوں۔ اس کے لیے یہ بھی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے، سوچے کہ آخر اسی خطبے میں سرکار مولا کائنات نے غدیر کا کیوں نہیں حوالہ دے دیا، کہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ غدیر میں جو ہے رسول نے کیا کہا؟ بھائی نام لینا ضروری نہیں ہوتا کہ غدیر ہی کہا جائے، جب صاف طریقے سے بات کریں کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ تو قطب جیسے رسول اپنے زمانے میں قطب کی حیثیت رکھتے تھے ساری کائنات کے لیے، کہ ان کے وجود سے سارا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اپنے کو قطب کہنا ہے، پھر قطب کے لیے قطب ہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ قطب باقی نہیں رہ گیا تو اس کی جگہ کے لیے قطب اور وہ مرکزیت ہونی چاہیے ہے۔ یہ خود بیان غدیر ہے ایک طریقے سے، کہ جیسے آپ مانے کہ سلسلہ رسالت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مرکزیت کا نام ہوتا ہے کہ اسی کو مرکز بنا کر کے دائرہ بنے گا اور اسی کی گرد دائرہ رہے گا، میری منزل اسی قطب کی، اسی مرکزیت کی ہے، اسی مرکزیت کی ان کو پتہ، یعنی پتہ ہونے کہ وہ ساری تسلسل قطبیت کا جو ہونا چاہیے تھا ان کو پتہ۔ یہ ایک طریقے سے اپنی مرکزیت کا اعلان رسول کے اعلان کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اپنی ذات سے قطب نہیں ہیں، رسول اپنی ذات سے قطب نہیں تھے، اس ذات کو اللہ نے منتخب کیا تھا، اس لیے قطب ہیں۔ کوئی اپنے کو رسول کہہ کر کے رسول نہیں بنتا ہے، یا چار آدمی رسول بنا دے تو نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے مرکزی۔ اس لیے اپنے کہہ رہے تو اپنی ذات کو کہہ کر کے اپنے منہ سے قطب نہیں ہیں، بلکہ قطب کے لیے جو اصول ہوتے ہیں کہ کسی کے اعلان پہ ہوتا ہے، کسی کے بنائے پہ ہوتا ہے، کسی کے انتخاب پہ ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ میں اپنی ذات سے نہیں بلکہ اعلان کی بنیاد پر، کہے جانے کی بنیاد پر میری منزل جو ہے قطب کی حیثیت سے ہے۔ لہٰذا جب
پہلی بات کی شکایت کرنا، یہ صبر کر کے جو ہے پھر جو ہے اس کا بیان کرنا، یہ ان کے صبر، اس کے رضا اور اس کے تسلیم کے خلاف نہیں ہے۔ موقع مل جائے تو حقائق کو بیان کر دینا چاہیے ہے، بتا دینا چاہیے ہے کہ سچائی کیا تھی، حق کیا تھا، ہوا کیا، تو ان دونوں میں، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے جو ہے راستہ بالکل واضح رہے، صاف رہے، مکمل رہے، کہ یقینی طور پر جو ہے یہ سرکار رسالت مآب نے جو جس راستے کو بتایا تھا اس راستے کا نام جو ہے علی ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتا چلوں تاکہ بیچ بیچ میں ایک بات کہتا چلوں گا۔ شروع کرتے ہیں سرکار مولا کائنات امام اللہ۔ میں نے بات کی بات کہی تھی کہ چونکہ سوال کر لیا تھا، سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں اس بات کو لکھا ہے کہ کسی نے سوال کر لیا تھا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی آپ کو اتنی دیر اس منزل میں آنے میں کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب سوال کرنے والے کے ذہن میں کہ اصل میں تو جو ہے آپ ہی کی جگہ تھی، مگر آپ اتنی دیر کیوں ہوئی، کیوں خاموش رہے، کیوں نہیں آپ اس منزل کو لے لیے؟ خود سوال ہی بتا رہا ہے کہ آپ ہی کو ہونا چاہیے، اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اما واللہ، قسم کھا کر کے، قسم ہے پروردگار عالم کی، لقد تقمصھا فلان، فلاں نے خلافت کی قمیص کھینچ تان کے پہن لی تھی، یعنی اس کو حق نہیں تھا لیکن اس نے کھینچ تان کے خلافت کی قمیص کو پہن لیا۔ اور اس کا وَإِنَّهُ، حال یہ ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ آ کے بتائیں کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کا حق، ان کو خود پتہ تھا کہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، عربی اعتبار سے یعلم کہہ دیتے تو یہ کافی تھا کہ انہیں پتہ تھا، لیکن جب لام داخل کر دیا جاتا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے کہ اس میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ امام کہہ سکتے تھے کہ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ، یقیناً وہ جانتے تھے، لیکن فرمایا کہ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ، اس میں یقین کو اور مزید بڑھا کہ کیسے یقین دلایا جائے، یقین کی جو حد ہو سکتی اس حد تک کے لیے جو ہے إِنَّهُ لَيَعْلَمُ، کہ یقیناً اور یقیناً انہیں پتہ تھا کہ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطُبِ مِنْهَا الرِّحَامِ، کہ انہیں پتہ تھا، وہ جانتے تھے، وہ بالکل آگاہ تھے کہ میری حیثیت، میرا محل اور میری جگہ جو ہے خلافت کے نسبت سے وہی تھی جو ایک قطب کو ہوتی ہے رہا چکی کی نسبت سے، کہ جیسے ایک چکی کے نچلے پارٹ میں ایک مرکز ہوتا ہے، اوپر والا پارٹ جو ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے، وہ اسی قطب اور اسی مرکز کے سہارے سے گھوم سکتی ہے، چل سکتی ہے۔ تو میری منزل اس قطب کی ہے، میری منزل اس مرکزیت کی ہے جہاں تھے۔ البتہ یہ بھی سوال پیدا کہ امام نے یہ بات کہی تو اس کی دلیل کیا دلیل؟ دلیل کہ کسی چیز کو چلانے کے لیے اس سے متعلق آگاہی ہونی چاہیے۔ فلاں ٹیچر ہیں فلاں کلاس کے، کیسے تو بھائی پڑھے ہوئے ہیں، بھائی یہ سبجیکٹ میں وہ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، کہ اتنی کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہوئی ہے، تو آدمی اس کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے، خود اپنے لیے یہ ڈگری ہے میرے پاس، یہ میری ریسرچ ہے، یہ میری کتابیں ہیں، یہ اس کے لیے دلیل ثابت ہوتی ہیں۔ مولا کائنات اپنے اس بتانے کے بعد کہ انہیں بھی پتہ تھا، پھر دوسروں کو بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میری مرکزیت کیوں تھی، اس مرکزیت کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس علم کو بتانے کہ وَيَنْحَدْرُ عَنِّي السَّيْلُ، مجھ سے علم ایسے ظاہر ہوتا ہے آمنیات، جیسے کہ بلند پہاڑ سے آبشار نیچے کی طرف آ رہا جس تیزی سے، اس طریقے سے مجھ سے علم ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس سب ساری چیزوں کو جاننے والے، آگاہ والے۔ شارحین نے اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے کہ امام نے یہاں بھی اپنی جو تشبیہ دی ہے وہ ایک بلند پہاڑ سے، بلند پہاڑ کائنات میں، پہلے خطبہ بھی پڑھیں گے تو پہلے خطبے میں بھی سرکار مولا کائنات جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں امام نے فرمایا تھا کہ اس کو زمین کے لرزے کو جو ہے پروردگار عالم نے بلند پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو روکا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد کا بھی تذکرہ کیا ہے شارحین نے کہ جتنے بلند پہاڑ ہوتے ہیں، آسمان سے جتنی چیزیں نازل ہوتی ہیں، اس پہاڑ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سینے پر اس کو روک لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ زمانے کے لحاظ سے اس فیض کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔
پانی اس میں رک جاتا ہے، برف رکی ٹھہری رہتی ہے، زمانے کے اعتبار سے جو ہے پھر وہی پہاڑ سے وہ چیزیں جو جتنی دریائیں نہریں نکلی ہوتی ہیں وہ پہاڑ سے ہوتی ہیں، زمین پر جتنی بہنے والی ہوتی ہیں وہ پہاڑ سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں پہاڑ اپنے دامن پہ اپنے سینے پر لے لیتا ہے اور اپنے دامن کے ذریعے سے زمین کو سیراب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ساری زمین جو ہے آباد ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوا کرتی ہے۔ امام نے اپنے کو بلند پہاڑ سے تعبیر کر کے کہ اس سے یہ علم کی نہریں جاری ہوتی ہیں کہ میں بلند بھی ہوں، اور اس کے بعد بتایا کہ اتنا بلند کہ جس بلندی تک تمہارا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے، اور جو جتنا بلند پہاڑ ہوتا ہے اتنی مضبوط ہوتا ہے زمین کی لرزش کو روکنے کے، اور آسمان سے جتنی بھی برکتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں وہ پہاڑ جو ہے اپنے سینے پہ اس کو روک لیتا ہے، اور روک کر کے آہستہ آہستہ سرزمین الہی کو وہ آباد کرتا رہتا ہے۔ یہ مثال عملی دے کر کے میری منزل بھی وہی ہے، جیسے پہاڑ جو ہے برکات الہی کو اپنے اوپر روک کر کے ضرورت کے مطابق جو ہے زمانے کے لحاظ سے جو ہے زمین کو فیض یاب کرتا رہتا ہے، ویسے ہی جو ہے میری یہ منزل ہے کہ ساری برکت الہی کا ذریعہ، اسی لیے کہا تھا کہ امام کا وجود سبب فیض و برکات الہی ہوتا ہے، اور کہ جب حجت خدا جو ہے اگر نہ ہو، لولا الحج لصاحت الارض باہلها، حدیث ہے نبی کریم کی کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکتی، تباہ ہو سکتی، ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ خود اس کا وجود ایسے ہی ایک پہاڑ بھی اگر نہ ہو، یہ سائنسی اعتبار سے پہاڑ نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے زمین میں لرزے کا امکان پایا جاتا ہے، اپنی جگہ نہ رہنے کا امکان پایا جاتا ہے، اللہ نے اسی مصلحت سے اس کو قائم کیا، لیکن یہ مادی اعتبار سے اور ائمہ کا وجود جو ہے معنوی اور روحانی اعتبار سے ہوتا ہے۔ کہ ینحدر عن السیل، مجھ سے جو ہے وہ علم کا آبشار جاری ہو رہا، بلند پہاڑ ہے، وہ بلند پہاڑ کام ہوتا ہے کہ آسمان گویا کہ اپنے کو ایک ارتباط الوہیت سے بتایا کہ ہم اپنے ہی نہیں ہیں خود، جیسے پہاڑ اللہ کی جو برکتیں مادی اعتبار سے نازل ہوتی ہیں روک کر کے جو وہ زمین کو پہنچاتا ہے، ویسے امام اس بلند چیز کا نام کہ معنوی جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے اس کے اور بندوں کو پہنچنا چاہیے، ان کے ذریعے سے وہ فیض پہنچتا ہے، یہ ذریعے فیوز الہی ہوا کرتے ہیں۔ ولا یرقا الی الطیر، اور مجھ تک کوئی بلندی، یہ دلیل پیش کی ہے کہ میں کیوں قطب ہوں، قطب ہونے کے لیے ساری چیزوں کو وہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور ہم میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں، جیسے پہاڑ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ برکات الہی کو لے کر کے زمین تک پہنچاتا رہتا ہے، ویسے ہی امام کی حیثیت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَصَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، لیکن پتہ تو تھا ان کو کہ ایسا ہوا، کہ یہی مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرے اندر وہ صلاحیت موجود تھی کہ میں اس معاشرے کی چکی کو چلا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا تو میں نے کیا کیا، فَصَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، اوپر سے کوئی چیز کسی چیز کے اوپر گرائی جائے اور وہ ایسے گر جائے کہ اس چیز کو پوری ڈھک لے۔ میز ہے کہ بلندی سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز پھینکیں اس میز کے اوپر اس طریقے سے کہ پوری میز اس سے چھپ جائے، تو اس کو کہتے ہیں صدل، تو میں نے کوئی چیز اس پر ڈالی اور وہ جو چیز ڈالی تھی اس نے پوری اس کو گھیر لی، اس سے چھپ گیا۔ تو امام کہتے ہیں کہ فصدلت دونہا ثوباً، میں نے اس کے اوپر وہ اس خلافت پر جو اس کو لے لیا گیا تھا اس پر چادر ڈال دی، جاؤ اس پر ڈال دیا، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، اور اپنے دامن کو اس سے کنارے کشی اختیار کر لی، میں نے اپنے دامن سمیٹ لیا، اور سمیٹ کر کے پھر بتاتے ہیں وَتَفِقْتُ أَرْتَعْ بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَزَّا أَوْ أَصْبِرَ عَلَىٰ تَخْيَةٍ عَمْيَا، پھر میں یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے کٹے ہاتھوں سے حملہ کر دوں، کٹے ہاتھوں کے لیے کٹے ہاتھوں سے یعنی ہے تو نہیں کوئی میرا مدد کرنے والا، ہے تو دکھائی تو نہیں دے رہا کہ میں آواز بلند کروں گا تو میری آواز میں کوئی جو ہے آواز ملائے گا بھی، یہ میرے ساتھ میں آ جائے گا، تو میں سوچنے لگا کہ کیا میں اپنے کٹے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا یہ کہ میں صبر کر لوں اللہ، یہ بھی جملہ سننے کا، اللہ تخیۃ عمیاء، اس تاریکی میں
جو اندھا کر دینے والی. دیکھ تاریکیاں کئی طریقے ہو سکتا ہے کہ ایک تاریکی ہے مگر کوئی چیز بھی سامنے سے آ رہی ہے تو صاف تو نہیں دکھائی دے رہی ہے مگر لگ رہا ہے کوئی چیز ہے. اس کا ایک عکس ٹائپ کا ذہن آنکھوں میں آتا ہے کہ ہاں کوئی چیز آ رہی ہے کچھ آ رہی ہے مگر کون ہے کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ بھی تاریکی ہے لیکن وہ تاریکی اتنی شدید ہو کہ اصلاً آنکھ جو ہے اس کے عکس کو بھی محسوس نہ کرے, جو چیز آ رہی ہے اس کے عکس کو بھی محسوس نہ کرتے. تو امام فرماتے ہیں کہ تاریکی ایسی تھی, یعنی تاریکی اس انحرافی کی تاریکی جو ہے اس طریقے کی تھی کہ تخیۃ عمیاء, کوئی چیز دکھائی نہیں رہا. میں اس پر صبر کر لوں کچھ نہیں دکھائی دے رہا, بالکل کچھ نہیں دکھائی دے رہا. ہاتھ کٹے میں کوئی سہارا نہیں, کوئی سہارا دکھائی بھی نہیں دے رہا, کوئی چیز سامنے نہیں. میں کیا کروں, میں صبر کر لوں کہ اتنی تاریکی اور ایسے حالات تکلیف دہ ہو گئے. یہ بھی مولا کے جو ہے واقعا درد ہے. اتنے حالات تکلیف دہ ہو گئے کہ مانور میں کہ یحرم فی الکبیر, کوئی بوڑھا ہے تو یہ حرم کہتے ہیں کھوسٹ ہو جانے کو. انسان ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو دیکھے, ارے آپ کے بال سفید ہو گئے, یہ جھریاں پڑ گئیں, کیا ہوا. ہو سکتا سنا ہے کہ حالات میرے اس طریقے سے ہوئے, آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پر کیا گزر گئی, کیا حالات ہوئے. حالات انسان کو ایک دم سے جو ہے بوڑھا کر دیتا ہے, ایک دم سے اس کے وجود میں جو ہے اس منزل پہنچ جاتا ہے کہ آدمی اتنی جلدی اس کو کیا ہوا. امام فرماتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر بوڑھا ہو تو وہ کھوسٹ ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وہ یشیب فیہ الصغیر, بچہ جو ہے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا, یہ بچہ نہیں رہ گیا, بوڑھا ہو جائے. یشیب فیہ الصغیر, بچہ جو ہے بوڑھا ہو جائے. وَيَقْدُحُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ, اور مومن موت کے قریب آ جائے. کوئی ایمان کی بنیاد پر جو ہے اتنی تکلیف ہو کہ جیسے من کے کہ کیسے آدمی کو جی سکتا ہے, کیسے رہ سکتا ہے. امام اس دور کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ حالات جو آگے ہو سکتا ہے دوسرے تعریف کروں, لیکن حالات میں کتنی تبدیلیاں کہ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ امام کو جب ظاہری خلافت ملی تو آپ نے ایک پورا خطبہ اور بھی کہا تھا, بات کہی تھی کہ میں کن کن چیزوں کو ان کی اصلی جگہوں پر واپس لے کر کے آؤں. غسل کافی میں ہے امام کی حدیث کو کہ میں کن کن چیزوں کو ان کو اپنی اصلی جگہ پر لے کر کے آؤں. اگر ساری چیزوں کے ایک دم سے ان کی اپنی اصلی جگہ پر واپس کروں تو دو ہی صورت ہوگی کہ یا تو جو لوگ موجود ہیں وہ مجھے کافر کہہ دیں گے یا خود کافر ہو جائیں گے. کہ یعنی کیا یہ ساری کی ساری غلط تھیں, اب تک ہم لوگ کافر تھے, ہمارے جو مر گئے اس درمیان میں وہ لوگ کافر مر گئے. میں کن کن چیزوں کو ان کو اپنی اصل جگہ پر لے کر کے آؤں. مگر ایک دم سے ساری کی ساری چیزیں کر دوں گا تو دو ہی صورتیں ہوں گی کہ اس کا مطلب کہ ہم سب کو غلط کہہ دیں, یہی غلط ہے. ایک کو غلط کہہ دینا جو ہے آسان ہے, بجائے اس کا کہ اپنے پورے خاندان کو, اپنے پورے معاشرے کو آدمی غلط کہے. آسان یہی کہ اس کو غلط کہہ دیا جائے, اور یہی آسان ہوتا آدمی سب کے لیے کہ بھئی یہی نئی چیز لے کر کے آ رہے ہیں, یہی غلط کر رہے ہیں, اتنے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. امام چیخ کر کے چلا کر کے بات کہہ رہے ہیں میں کن کن چیزوں کو ان کو اپنی جگہ پر لے کر کے واپس آؤں. اگر میں یہ کروں گا تو دو صورت سے حال نہیں گیا, تو سبھی لوگ خود کافر ہو جائیں گے. چھوڑو کل یہ وہ کہہ رہے تھے یہ ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں سے ہم ہی بدل دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. خود کافر ہو جائیں گے یا مجھے کافر کہہ دیں گے. لہٰذا ہر چیز کو فوری طور پر تبدیل نہیں کیا جاتا, آہستہ آہستہ کی جا سکتی ہے, کہی جا سکتی تھی. تو وہاں فرماتے ہیں کہ یہ ایسے حالات تھے کہ اس میں بوڑھا کھوسٹ ہو جائے, بچہ بوڑھا ہو جائے, اور مومن جو ہے موت کی آغوش میں چلا جائے. ان حالات کو اتنے برداشت نہیں کر سکتا. فرأیت ان الصبر علی ہاتا احجا, میں نے یہ دیکھا کہ عقل کے قریب یہی بات ہے, اور عقل یہی کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی اٹھ کھڑا ہو, آواز بلند کرے اور حملہ کر دے, اس سے بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لے, وقت کا انتظار کرے. اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے, حکمت والا ہے. وقت جو ہے اگر ہاتھ میں آ جاتا ہے تو حقائق کو بیان کر دیا جائے گا, بتا دیا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. فرأیت ان الصبر علی ہاتا, ایسے حالات میں جو ہے صبر کر لینا ہی جو ہے عقل سے زیادہ قریب ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے ہم نے فصبرت وفی العین قضا, میں نے صبر کر لیا مگر میری حالت کیا تھی, آنکھ میں کوڑا کرکٹ تھا, تنکے تھے تکلیف پہنچانے والے. و فی الحلق شجا, اور حلق میں جو ہے گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی ہو.
و ارا تو راسی نہبا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ میری میراث جو ہے لٹ رہی، میری آنکھوں کے سامنے جو ہے میری میراث جو ہے لٹ رہی تھی۔ یقیناً اس میں جو ہے اس بات پر جو ہے زیادہ بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ امام نے میراث سے تعبیر کی ہے۔ جو کچھ معنوی چیز ہوتی ہے اس کے لیے میراث کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، احادیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی کتاب کو جو ہے میراث کہا ہے، کیا زمین کو میراث کہا ہے کہ، اور اللہ نے جو ہے حضرت یعقوب نے جب دعا پروردگارہ جو ہے ہم کو اولاد کہ تاکہ ہمارا وارث ہو سکے، وارث مال کا۔ علماء کے سلسلے میں کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وارث ہیں انبیاء۔ اس کو تو سارے کے سارے لوگ جو مانتے، سارے مسلمان اس حدیث کو مانتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کیا واقعی وہ وارث ہیں؟ جن وارث ہے معنوی میراث۔ ویسے ہی اللہ اپنے اس عہدے کو ہر ایک کو نہیں دے سکتا، اس نے کہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، میری یہ چیز جو ہے ظالمین تک نہیں پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو خود وارث بناتا ہے، وہ خود اس کا وارث بناتا ہے، خود ہی منتخب کرتا ہے، خود ہی اعلان کرتا ہے، اسی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اس کے خود اعلان کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے رسول کو جس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے ان کو معجزے کی قوت دے کر کے اپنے بندوں میں منواتا ہے، تاکہ اس معجزے کی بنیاد پر جو اسے تسلیم کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہر بات اللہ کی طرف سے ہونے کے لیے وہی نبی کہے گا تو مان لیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے۔ اگر وہی نبی کہیں کہ میرے بعد میرا وصی یہ ہے، وہی نبی یہ کہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو یہ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ آ کر کے نہیں بولتا ہے، بلکہ جو چیز اللہ کی طرف سے ثابت ہو جاتی ہے پھر وہی جو ہے اپنے بات کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ تو نبی جو ہے اگر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نبی ہیں، اب وہ اپنے بات کے لیے اعلان کرے گا کہ میرا وصی یہ ہے، میرا وزیر یہی ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ نے اس چیز کا اعلان کیا، اسی کو وصیت کہا تھا۔ اور یقیناً یہ میراث ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ ہی جو ہے کسی کو نہیں، تم جس کا چاہو اس کو بنا لو اور بنا کر کے کہو کہ یہ اللہ کا خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کا خلیفہ زمین پر، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایسے ہی لوگوں کو ہونا چاہیے ہے جن کا انتخاب اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی والا بتائے گا کہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس اعتبار سے سرکار مولائے کائنات کا یہ کہنا کہ میری میراث میں کہ میں اہل ہوں، اللہ نے صلاحیت و اہلیت دے رکھی ہے اور یہ مجھے تک آنا چاہیے ہے، لیکن یہ کہ وہ لٹ رہی تھی دوسرے کے پاس، میں اب چیز کو دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ بادشاہ رحیم نے کہا کہ یہ دنیاوی مالیات کے سلسلے میں جس کو ہم فدق کہہ بھی سکتے ہیں کہ فدق شامل ہے، وہ دنیا کی چیزیں بھی وہ لوٹتے ہوئے بھی دیکھا مثلا، لیکن حقیقت وہ یہ کہ معنوی چیز کو جس کو خلافت الہیہ کہا جائے، جس کے لیے سرکار رسالت مآب نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہے، اس سلسلے میں یہ بات مولا نے کہی ہے۔ رہی یہ بات کہ جو خود مولا نے اپنی بات کہی کہ میرے پاس اس طرح کا علم ہے کہ علم کا آبشار جاری ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ میں نے کل یعنی اس سے پہلے والی درس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ کہیں خود اپنی منہ سے اپنی تعریف تو نہیں ہے، نہیں، اس کو اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کہا تھا، اپنی شناخت کروانا ہوتا، اپنے کو پہچانوانا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں میں پتہ نہ ہو تو اپنے کو بتایا جائے، شناخت کروایا جائے، یہ عقل کے لحاظ عقلی چیز ہے کہ یقینی طور پر جو اگر لوگ نہیں پہچانے تو پہچانوایا جائے۔ رہا کہ اس کے بعد آج اگر ہم جاننا چاہیں کہ امام نے جو یہ بات کہی ہے یہ واقعاً کہ آپ سے علم کا آبشار جاری تھا، جیسے پہاڑ بلند پہاڑی سے کتنی تیزی سے پانی نیچے آ سکتا ہے، اس طریقے سے جو ہے آپ سے علم کا سیلاب اور علم کا نہر جو ہے جاری تھی۔ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ خود نہج البلاغہ اس بات کی دلیل ہے، خود نہج البلاغہ جو اس بات کی دلیل، بلکہ اس میں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر نہج البلاغہ کو بھی دیکھا جائے تو اتنا کام نہج البلاغہ، اس میں جتنے بھی خطبات ہوں، چاہے خط ہوں، چاہے کلمات قصار ہوں، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیے گا تو 90% سے زیادہ آپ کی ظاہری خلافت کے بعد ہے یہ، اور ظاہری خلافت جو ہے
صرف 4 سال رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 25 سال تک ایسے عالم، ایسے صاحب علم کا خاموش رہنا کتنا بڑا نقصان تھا ملت اسلامیہ کے لیے، کتنا بڑا نقصان تھا ملت اسلامیہ کے لیے۔ اور اگر واقعاً مولا علی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے زمین میں گڈھے کھود کر کے بیٹھ کر کے علمی گفتگو کرتے تھے، اپنی بات کو حوالے کر رہے تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ مطلب کہ امام بتانا نہیں چاہتے تھے، کوئی سننے والا نہیں، سینہ درد کر رہا ہے، نہیں خود تکلیف ہو رہی ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے جو ہے زمین سے گفتگو کر رہے ہیں، کس کے حوالے کریں، کیسے حوالے کریں؟ اور وہ صرف اس 4 سال کی مدت میں نہج البلاغہ وہ بھی جستا جستا کہیں کہیں سے سید رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے، تو علم کا سیلاب دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے کوئی بھی صاحب شعور بڑی آسانی سے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ کیوں نہیں مولا ان کی شکایت کریں گے۔ یہ تو میں کہوں بہت آسان زبان اختیار کی ہے سرکار مولا کائنات نے بات کو کہنے کے لیے۔ انہیں 25 سال میں جن اذیتوں سے گزرے ہیں اس سے آدمی کو اندازہ ہوگا کہ خود ملت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا علمی اعتبار سے، کہ دریا موجود ہے، لوگ پیاسے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی چیز کو پہنچاؤں، میں اپنی بات کو پہنچاؤں۔ 4 سال کی مدت میں صرف نہج البلاغہ ان کے علم کی دلیل ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو خود سرکار مولا کائنات کا اور عنوان سے دیکھنا ہو تو چاہے کتنی ہی خلافت کا زمانہ گزرا ہوا ہو، اس خلافت زمانے میں جب بھی کوئی مشکل آ جاتی تھی علمی، کہاں حل ہوتا تھا؟ کوئی کتاب بتائے کہاں حل ہوتا تھا؟ اگر کہ حل تو اس کا یہی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب کہ آپ علم کی جہاں کوئی جواب نہیں بن رہا، جہاں کوئی راستہ نہیں مل رہا، جہاں جو ہے بالکل جو ہے ایسی جگہ پہ آ جاتا کہیں راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہاں سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ علی سے پوچھا جائے، علی آ کر بتائیں، کیوں تکلیف نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا، اذیت نہیں ہوگی، امام نہیں کہیں گے، لہذا موقع مل گیا ہے جب تو اس حقیقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سچائی اور حقیقت یہ ہے۔ اور جب بھی کسی کو موقع مل جائے تو اس موقع مل جانے کے بعد جو یہ نہیں کہنا زمانہ ہو گیا چھوڑیے اس کے، اگر سچائی ہے، حقیقت ہے، اور اگر نہیں بیان کیا جائے تو لوگوں پر وہ پردہ پڑا رہ جائے گا کہ سچائی کیا تھی، حقیقت کیا تھی، تو اسے بیان کرنا چاہیے ہے۔ زمانہ گزرنے کے بعد جو اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، زمانہ گزر چھوڑی جائے، زمانہ گزرنے سے کوئی سچائی جو ہے دوسری حقیقت تبدیل نہ کر جائے، دوسری چیز کو لوگ حقیقت نہ سمجھنے لگیں، کہیں جو واقعاً جو ہے نگینے کو، کوئی جواہرات کو، کوئی لال و گوہر کو جو ہے پتھر نہ سمجھ لے، اور پتھر بلکہ ایک عام پتھر نہ سمجھ لے، اب کو ٹھوکروں میں نہ لے کر کے آئے، اس کو بتایا اس کی حقیقت کو۔ یہ ہر عاقل کا فریضہ ہوتا ہے کہ کسی حقیقت پر اگر پردہ پڑتا چلا جا رہا اور آنے والی نسل جو ہے اس حقیقت تک اس کی نگاہ نہیں جا سکتی ہے، تو یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، سننے کے بعد جو دوسروں کو تکلیفوں ہوں۔ تکلیف ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ حقیقت یہ ہے تو اس کو بتانا، لڑنا اور ہوتا ہے، فتنہ اور ہوتا ہے، فساد اور ہوتا ہے، زبان کا لب و لہجہ کو وہ اختیار کرنا کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے وہ اور ہوتا ہے، حقیقت کا بیان کرنا اور ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ اتنے زمانے میں کیا چیز ہوئی یہ ایک واقعہ ہے، لیکن وہ حقیقت کے خلاف واقعہ ہوا ہے، حقیقت یہ تھی، سچائی یہ تھی، حقیقت یہ سچائی مانا تھی۔ یہ مولا علی نے اپنے عمل سے بتا کر کے بتایا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں واقعات کو، حقائق کو بتانا چاہیے، فتنہ اور فساد نہیں، بلکہ یہ ایک عقلی فریضہ بھی، الہی فریضہ بھی، انسانی فریضہ سمجھتے ہوئے کہ اگر انسان جو ہے ایک چیز کی طرف جا رہا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سامنا جو راستہ دکھائی دے رہا برابر یہ راستہ نہیں ہے، یہ کوڑے سے بھرا ہوا، اگر پیر پڑے گا تو گڈھا وہاں جو ہے زمین کے اندر چلا جائے گا، تو آدمی کہے کہ اتنے زمانے سے تو ایسے ہی ہے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیا بتا رہے ہیں کہ اتنے زمانے سے ہے، رہنے دیجئے بھائی۔ وہ جو آدمی گر جائے گا، دوسرا آدمی نہیں آپ کو اگر پتہ تھا تو بتا دینا چاہیے تھا۔ یعنی جہاں تباہی کا یقین ہو وہاں پر ہر آدمی یہ کہتا ہے، لیکن یہ مادی انسان جو صرف مادی مسئلے میں جو یہ بات تو کہہ دیتا ہے کہ بتا دینا چاہیے اس سے اتنا نقصان ہوا، ایک آدمی کی جان چلی گئی، آپ کو پتہ تو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن آخرت میں جہنم میں چلا جائے انسان، اس کو بتانے لگے، ارے پرانی بات ہوگی، اس کو بتانے، اس کو ذکر کرنے سے جو ہے نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، اس سے اختلافات ہونے لگتے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے یہ ضروری چیزیں تھی بتانے کے لیے، اور انشاءاللہ المستعان 2-3 درس اور بھی سلسلے میں ہوں گے، ہم ذکر کریں گے مولا کائنات کے خطبے کو۔ ضرورت ہے کہ انسان پھر سے مطالعہ کر کے جو ہے
علی سے پہلے واقعہ اور حقیقت کیا تھی اور واقعات کیا وجود میں آتے رہیں اس کو جانیں، اور سرکار مولا کائنات کے زبان سے حقیقت کو پہچاننے کی صحیح اور کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔